اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورۃ نبا کا پارٹ 2 کا ترجمہ و تفسیر بیان کروں گی۔ پہلے میں نے 20 آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کی تھی۔ اب میں 21 سے 40 آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ اس آیت میں کل 2 رکوع ہیں۔ ترجمہ ہے: بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں نو رہیں گے، اس میں کسی طرح کے ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ جیسے کو تیسا بدلا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور ہماری آیتیں حد بھر لائیں اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جوبن والیاں، ایک عمر کی اور چھلکتا جام، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا۔ صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، جو آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی اور سچا دین ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے۔ ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو کافر کہے گا ہائے میں کس طرح خاک ہو جاتا۔ تفسیر میں ہے کہ جہنم کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ ہے، لہٰذا وہ اس میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا اور انہیں وہاں پانی کی جگہ جہنم کو کھولتے ہوئے پانی کو پلایا جائے گا اور جہنمی لوگوں کی پیپ پینے کے لیے دی جائے گی، سوائے اس کے کچھ بھی میسر نہ ہوگا۔ اور جب مسلمان جہنم میں جائیں گے تو ان کے گناہ دھل جائیں گے، وہ جہنم سے باہر نکال دیے جائیں گے، جبکہ کفار کبھی جہنم سے باہر نہ آ سکیں گے، کیونکہ یہ ان کے کفر کا بدلہ ہے جو کہ بدترین جرم ہے۔ روز جزا کو وہ جھٹلاتے تھے اور انہیں کوئی خوف نہ تھا مرنے کا کہ وہ مر کر اٹھائے جائیں گے، جبکہ وہ لوگ جو کفر سے باز رہے اور نیکی بجلائے وہ جنت کے حقدار ہوں گے، کیونکہ جنت کامیابی کی کنجی ہے۔ پھلوں سے، مشروبات سے، نئی انواع اقسام کی چیزوں سے ان کا استقبال ہوگا جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں سے جو وعدہ فرمایا ہے قیامت کے دن وہی سزا و جزا دی جائے گی اور وہی ہمارے اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ تمام فرشتے اس ذوالجلال کے گرد کھڑے ہوں گے جس میں روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی ہوں گے۔ کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے، ہر ذی روح کو اپنا حساب خود دینا ہوگا۔ جب کافر مومنین کی پر اللہ کی رحمت ہوتی دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے بھی کوئی نیک عمل کیے ہوتے۔ یہاں مفسرین کی رائے میں ابلیس بھی مراد ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر فخر کیا تھا۔ قیامت کے دن جب وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ایماندار اولاد کے ثواب کو دیکھے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے پیدا کیا جاتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسے اعمال کرے جس سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کر لے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔